میڈیا پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عامر میر جو حامد میر کے بھائی ہیں اور اپنے تئیں بھی اچھا صحافت میں نام رکھتے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ عمران شفقت جو سیزن صحافی ہیں، ویلاگر ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ اپنے چینل یہ یوٹیوب پہ چلاتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے کسی کو پتہ نہیں چلا کون لے کے گیا۔ جس طریقے سے اٹھایا گیا اس کی تفصیلات بھی بڑی بھیانک ہیں، لیکن پیٹرن بڑا فیملیئر ہے۔ گھر پہ لوگ آئے، اندر داخل ہوئے، 2 وردی والے ہیں، باقی بغیر وردیوں کے ہیں، اور بندے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، اور اس کے بعد ایک بیان کے مطابق پرچی کے اوپر ایک ٹیلی فون نمبر لکھ دیا کہ اس سے رابطہ کر لیں۔ پھر ایف آئی اے کے دفتر بتایا گیا کہ وہاں پر ان کو لے جایا جا رہا ہے، وہاں پر گئے تو پتہ چلا وہاں پر بھی نہیں ہے، تو 5-6 گھنٹے تو پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کو پروڈیوس کیا گیا۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے شخصی ضمانت دی 50,000 کی، اور اس کے بعد جا کر ان لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں، اور اس وقت بھی یہ ضمانت پر باہر آئے ہوئے ہیں۔ جو پریس ریلیز جاری کی گئی سائبر کرائم ونگ لاہور کی طرف سے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ملزمان جو ہیں، ملزم کا لفظ استعمال کیا گیا، عمران شفقت اور عامر میر کو بالترتیب یہ ایف آئی آر کے نمبر آگے لکھے گئے، گرفتار کیا گیا۔ جو مقدمات بنایا گیا اس میں اعلیٰ عدالتی ججوں، پاک فوج اور خواتین سے متعلق تضحیک آمیز رویہ رکھنے پر درج کیے گئے، اور بتایا گیا جی کہ ایسے پروگرام نشر کیے گئے جس سے قومی سلامتی کے اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی بنیاد کو کمزور کر کے عوام کے ان اداروں پر اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور مزید برآں خواتین کے ساتھ بھی تضحیک آمیز رویہ رکھا گیا۔ اب ہم نے فوج کے اندر جو اپنے ذرائع ہیں کافی ہائی رینکنگ، ان سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ اس معاملے سے پرے رکھیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی مقدمات کی تفصیل ہے، نہ کوئی کمپلینٹس ہیں، ان انڈیویجولز کے ایشوز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب انٹیلیجنس کے لوگوں سے ہم نے بات کی، فوجی انٹیلیجنس جو ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی، تو ان کے لوگوں نے بھی کہا جی کہ ہمارا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو برائے مہربانی ان ایشوز کو ہم سب بھی آپ دور رکھیں۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ فوجی جو ذرائع ہیں اور جو فوجی انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہائی رینکنگ جو ہیں، کہ جی ہمارا اس ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ عدالتی معاملات اور ججوں کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی جب ہم نے نمائندگان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف تو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، اور نہ ہی سائبر کرائم ونگ کی ضرورت محسوس ہوتی اگر اعلیٰ عدالتی ججوں کے اندر جو طاقتور منصف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی، وہ خود ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، وہ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، وہ بندے کو طلب کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ وایا بھٹنڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ان دونوں اداروں کے نمائندگان جو ہیں، یعنی 3 ادارے اگر آپ کر لیں، ان کے نمائندگان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر قومی سلامتی کے معاملات کو تو آپ بیچ میں سے نکال ہی دیں، اور عدلیہ کی بنیاد کو کمزور کرنے کے معاملات کو تو بیچ میں سے نکال دیں۔ اب خواتین کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ جو ہے، کمپلیننٹ اس کے اندر کون ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو مکمل طور پر آپ کو یہاں پر ایک ایمبیگوٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ پریس ریلیز جو ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کے اندر آپ قومی سلامتی بھی ڈال دیں، فوج بھی ڈال دیں، عدالتیں بھی ڈال دیں، اور اصل معاملے کو چھپانے کی کوشش کریں، تو جو نمائندگان ہیں ریاستی اداروں کے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مکمل طور پر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ پیورلی سویلین ایشو ہے، یعنی اس کو ان لوگوں کو حکومت نہیں اٹھایا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی رہائی کے اندر فواد چودھری جو ہیں انفارمیشن منسٹر، انہوں نے بھی رول ادا کیا ہے، انہوں نے پھر آواز بلند کی جی تمام سوالوں کے جواب مجھے دینے پڑتے ہیں، آپ نے بندے یہ اٹھا لیے ہیں اور میری منسٹری کی بدنامی ہوتی ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ اور یہ جب انہوں نے کہا تو پھر ان کی بات سنی گئی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بات کس سے کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ براہ راست ہدایات دی گئی تھیں، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو دست راست ہیں مبینہ طور پر وہ بیچ میں انوالو ہیں۔ تو اگر ملٹری کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، عدالتی ذرائع کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قومی سلامتی کے ایشو نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک سویلین معاملہ ہی ہوگا، اور سویلین معاملہ بھی صرف 3-4 لوگوں کا ہوگا، کیونکہ اگر اس میں ایک بڑی حکومتی پالیسی آپ کو نظر آتی تو اس میں فواد چودھری صاحب پھر ان لوگوں کی رہائی کے معاملے میں کردار ادا نہ کرتے۔ اب اسپیکولیشن اس پہ شروع ہو گیا کہ ان کو پکڑا کیوں گیا۔ یہ ویڈیو لاگ ہے، اس کے اندر ایک تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کا ایک حصہ سنیے۔ ابھی عمران شفقت صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو میں نے گو تھرو کیا کہ پچھلے 10-12 دن کے اندر انہوں نے کون سے پروگرام کیے، تو ایک پروگرام اس میں ہے جس کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے
لگا ہو کہ جی خاتون اول کی شان میں گستاخی ہے. انہوں نے چند روز پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس کا عنوان جو تھا جو بائیڈن کو تعویذ پڑ گئے. طنزیہ پیرائے میں انہوں نے بتایا کہ جی جو بائیڈن کا ستیہ ناش ہوگا بلکہ سوا ستیہ ناش ہوگا, یہ جل مرے گا, یہ ہوگا فلاں کا, کیونکہ اس نے کپتان سے پنگا لے لیا, وہ کپتان کو کال کرے یا نہ کرے اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اور اس میں انہوں نے کپتان کی روحانیت کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی ڈبل لک لائن ہے عمران خان کے ہاتھ میں, اور نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان صاحب کی شادی ہوئی ہے بشریٰ بی بی سے تو اس کے بعد ان کی طاقت جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. وہ دو آتشہ ہو گئی ہے کیونکہ ان کی سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ اب روحانی طاقت بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے. اب اس بات میں کیا حرج ہے, اس میں کیا مذائقہ ہے, کون سی اس میں خاتون اول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے؟ اگر واقعتاً یہ معاملہ ہے, میرے علم میں نہیں ہے, معلومات نہیں ہے میرے پاس کہ واقعتاً حتمی طور پہ یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جو شواہد ہیں وہ اسی طرح پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ جو رویہ اپنا لیا گیا ہے کہ آپ نے کسی طور اپنے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرنی اور اس حد تک آپ نے قانون کو رگیدنا ہے کہ آپ اداروں کو استعمال کر کے اور قومی سلامتی کے معاملات کو اچھال کر اور عدلیہ کا تذکرہ کر کے بنیادی طور پر سکور سیٹل کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کو پھر بالکل نارتھ کوریا والا یا بیلاروشیا والا جو ہے نا وہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی مکمل طور پر کنٹیمپٹ ہے لا اور پروسیجر کے حوالے سے. وہ ادارے جو اس کے اندر انوالو ہیں, جن کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, جن کی تعیناتیاں ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں بالکل گھر کی باندھی کی طرح, ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو طاقت کا بہاؤ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ ہے, لیکن یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں. ان لوگوں کے نام موجود ہے جو اس فیصلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ ایک پیج کے پر ہونے کی وجہ سے ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, تو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے. کوئی ایک پیج نہیں ہوتا. جب اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں, جب ذمہ داریوں کا تعین ہوگا تو ذمہ داری کلی طور پر ان افسران کی ہوگی جن کے نام بھی موجود ہیں اور جن کو جو ہدایات دینے والے ہیں وہ بھی سامنے ہیں. اس کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ بھی مکمل طور پر واضح ہیں. یہ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں لاہور کے اندر, وہ آپ کو بتا رہا ہوگا شواہد کے ساتھ کہ ہدایات جاری کس طریقے سے کروائی گئی. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈاکومنٹ نہیں ہوا, وہ بھی خام خیالی ہے. یہ ڈاکومنٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف جس قسم کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے ہیں. گولیاں ماری جا چکی ہیں, سڑکوں پر دھنائی کی جا چکی ہے, غائب کر دیا گیا ہے, قتل ہوئے ہیں, گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں. ہر مقدمے کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ بس 2 دن میں بندے پکڑے گئے ہیں. یہ جی فیشل ریکگنیشن ہو گئی ہے. یہ دیکھیے فلیٹ کے اندر سے ہم نے کیمرہ CCTV سے ہم نے پتہ کر لیا ہے اور یہ 2-3 بندے ہم اس کو ابھی پکڑ کے آپ کے سامنے لے آئیں گے. کیس ہوتا ہے, اس کے بعد کیس غائب ہو جاتا ہے. تو ایک مکمل تفصیل ہے لوگوں کی جو ان ہتھ کنڈوں کا شکار ہوئے اور اس کے بعد جو افسران بالا ہیں, مقتدر حلقے ہیں یا ان کے نمائندگان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کیس حل کریں گے. کیس حل نہیں ہوتا اور نیا کیس سامنے آ جاتا ہے. پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی مقدمہ ہے پریس فریڈم کے اوپر, اس کے اندر یہ کیسز حوالوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر سینکشنز لگتی ہیں ہمارے خلاف کسی بھی وقت میں, کمزور لمحے میں, تو یہ کیسز جو ہیں اس کے اندر بہت بڑے ریفرنس کے طور پر سامنے آئیں گے. ہم کیوں پاکستان کے خلاف FIR درج کروا رہے ہیں؟ ہم کیوں پاکستان کی بدنامی کروا رہے ہیں؟ ہم کیوں قانون کی پامالی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ایشوز ہیں اور آپ کمپلیننٹ ہیں تو آپ کو کمپلین کرنی چاہیے پراپر طریقے کے ساتھ, لا اینڈ پروسیجر ڈیو پروسیس کے ساتھ آپ سامنے آئیں. اداروں کو استعمال کرنا اور اس قسم کی ایک قسم کی غنڈہ گردی کرنا اور نام استعمال کرنا نیشنل سیکیورٹی کا, اور نام استعمال کرنا فوج کا, اور نام استعمال کرنا عدلیہ کا, یہ جانتے ہوئے کہ پیچھے محرکات کیا ہیں, افسران کو استعمال کرنا, یہ بدترین قسم کی فریڈم کے اوپر ایک اسالٹ ہے, حملہ ہے, اور بدترین قسم کا گھامڑ پن بھی ہے, کیونکہ یہ گلے میں پڑے گا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کروا کون رہا ہے. جب طاقت نہیں ہوگی تو کوئی چھپ نہیں سکے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, یہ کوئی وارننگ نہیں ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. نہ یہ کام ہم نے کرنا ہے نہ کسی اور نے کرنا ہے, لیکن یہ کام تاریخ نے کرنا ہے. جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ چھپ نہیں سکیں گے. یہ تمام کہانیاں جو اس وقت آپ میڈیا سے غائب کروا رہے ہیں
بندوں سمیت وہ تمام کی تمام کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے گھر کے باہر چسپاں ہوں گی، آپ کے ماتھے کے اوپر لکھی جائیں گی، آپ کے نام آئیں گے، آپ کے خاندان کے نام آئیں گے، آپ کے بچوں کے نام آئیں گے، کوئی تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے کل آپ کو بدترین قسم کی شرمندگی اٹھانی پڑے، جس کی وجہ سے ملک کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ جو دوسرے طرف صحافی دوستوں سے میں درخواست یہ بھی کروں گا کہ جو ذاتی معاملات ہیں ان کے اوپر کمنٹ اس طرح نہ کریں کہ خود کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں، ایشوز کے اوپر فوکس کریں، پالیسی کے اوپر تنقید کریں۔ اگر بہت شخصیات کا انفلوئنس ہے، فیکچولی آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو وہ بالکل کریں، لیکن اس لحاظ سے بھی سینسرشپ کی بات نہ کریں، احتیاط برتیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حملے بتدریج بڑھتے جائیں اور جو خوف کا عالم ہے اس کے اندر عام صحافت بھی کرنے کا جو تھوڑا سا سکوپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ احتیاط بہرحال کرنی ہے، لیکن احتیاط دفاع نہیں ہے۔ دفاع قانون کے ذریعے ہوتا ہے، دفاع آئین کے ذریعے جو پروٹیکشن فراہم کی گئی ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب طاقت میں لوگ اس کے اوپر اصرار کرنے لگیں کہ ہم نے اس میں سے کسی پروٹیکشن کو نہیں ماننا اور بڑے بڑے حوالے دے کر ہم نے ذاتی سکور سیٹل کرنی ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں حالات میں خراب ہونا ہی ہے وقتی طور پر، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو جو ہی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں، یا آپ اپنے خلاف ایف آئی آر درج کر رہے ہیں ایسی کہ جس کی پھر بعد میں ضمانت بھی ممکن نہیں ہوگی۔